السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کو سب سے پہلے یہ جو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو ہمارے جنوبی کشمیر کلگام کا بتایا جا رہا ہے، آپ اس ویڈیو کے اندر خود دیکھیں۔ یہ جو مجلس جو منعقد ہو رہی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی یہ ویڈیو شاید دیکھا ہو۔ آپ دیکھیں جو ہمارا دین اسلام ہے، کیا وہ ان سب چیزوں کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کیا اس دین کی کوئی بھی جھلک اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ خود ہی دیکھیں۔ بد اعتقادی اور بدفعلی اتنی زیادہ اب ہو گئی ہے کہ اب کچھ لوگ ایک شخص کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں اور کچھ لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والا یہ ویڈیو جو جنوبی کشمیر کے کلگام علاقے سے ہے، جس میں ایک شخص کچھ عورتوں کو مار رہا ہے اور باقی لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کلگام سے بہت ساری فون کالز موصول ہونے کے بعد اس تیزی سے پھیلنے والے ویڈیو کی ہم نے بھی جانچ کی اور مقامی لوگوں کے مطابق منظور احمد تیلی شخص جو پیر بنا ہوا ہے، یہ دراصل پہلے درزی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس نے نیا ہی کاروبار شروع کر لیا ہے، جس میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ روحانی طریقے سے ان کا علاج کرتا ہے۔ واضح رہے، اس سے پہلے بھی ایک پیر نے شوپیان کی ایک بیٹی پر اسی طریقے سے مار پیٹ کی تھی، جس کے بعد اس نے ہاسپٹل میں دم توڑ دیا تھا۔ لوگوں کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پیر لوگوں کو بڑی بڑی ڈیمانڈیں کرتا ہے، جس میں 1100، 2500، 5500، 11000 اور چاول 5 کلو بطور ہدیہ ان سے وصول کرتا ہے۔ لوگوں کو کس طرح سے ان پیروں کے ہاتھوں لوٹا جا رہا ہے اور کس طریقے سے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے اسلام میں خاص طور پر خواتین کے پردے کے حوالے سے واضح کر دیا گیا ہے اور شریعت کے اعتبار سے کیسے علاج کیا جاتا ہے وہ بھی واضح ہے، لیکن اس ویڈیو میں جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے۔ یہ دل کو لرزا دینے والے، چونکا دینے والے مناظر آپ کی اسکرین پر ہیں کہ کس طرح یہ شخص خواتین کی مار پیٹ کر رہا ہے اور غیر محرم تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس کی شریعت قطعی طور اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ سوال ہے میرا آپ سے دوستو کہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ کر، اس محفل کو، اس مجلس کو دیکھ کر آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے؟ کیا یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے ہمارے نبی کو طائف کے اندر جو ہے پتھر مار کے لہو لہان کیا گیا؟ کیا یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ایک ساتھ گھر میں طلاق لے کر آ گئی؟ اس باپ سے پوچھیں جس کی بیٹی طلاق لے کر گھر آ جاتی ہے تو اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کیا یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے ہمارے نبی نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، اتنی سختیاں جو ہے جھیلی؟ کیا یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹ گئی؟ کیا یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو شہید کیا گیا، ان کی گردنیں جو ہے نیزے پہ چڑھا دی گئی؟ ہم خود ہی دیکھیں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت جو ہے اس کے لیے بہتر ہے کسی غیر محرم سے مسافہ اور سلام ٹچ کرنے کے بجائے کہ اس کے سر کے اندر کیل ٹھونک دیے جائے، یعنی اس کے سر کے اندر اگر کیل ٹھونک دی جائے اس کو ایک عورت زیادہ پسند کرے گی بنسبت اس کے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملائے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے میں جو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آتی تھی تو ہم نے سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لیا کرتے تھے، ایک کپڑے کو لیا کرتے تھے یا رسی کو لیا کرتے تھے، اس رسی کا ایک سرا، اس چادر کا ایک سرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا کرتے تھے اور دوسرے کنارے کو جو عورتیں ہیں اپنے ہاتھ میں لیا کرتی تھی اور بیعت ہوا کرتی تھی۔ تو کیا یہ دین ہے؟ کیا دین کے نام پہ ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم نے یہ ایک بزنس اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا؟ میری ان والدین سے گزارش ہے جو اپنی بیٹیوں کو، جوان بچیوں کو اور اپنی بیوی کو ایسے فراڈ لوگوں کے پاس بیچتے ہیں علاج کے نام پہ، آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک نمونہ ہے،
اور ہم دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں ہمارے دین کے اندر جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس بیماری کا علاج جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا ہے اور کس طرح کروایا ہے اور کس طرح رہبری کی ہے، کس طرح ہم لوگوں کو دکھایا ہے۔ میری ان والدین سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو ایسے فراڈ لوگوں کے پاس نہ بھیجیں۔ کیا یہ ہمارے دین کے اندر یہ چیزیں جائز ہیں؟ اس طرح عورتوں کا، مردوں کا ایک جگہ جمع ہونا، اور آپ خود ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کی بے حیائی کی مجلس نظر آ رہی ہے، اور آپ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے توحید سکھائیں، ان کو اللہ کی جو ہے قدرت سکھائیں، اللہ کی وحدانیت سکھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اور جب کسی کے اندر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس بیماری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا وظیفہ تھا، کیا طریقہ تھا، کیا عمل تھا، تو اس طرح سے ہم اپنا علاج کروائیں۔ ہم اس طرح سے اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو غیروں کے در پہ لے جا کر ان کے ایمان کے ساتھ بھی نہ کھیلیں، ان کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ نہ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے میری ان باتوں کے اوپر غور کریں گے، اور ہم سبھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔